باب وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب مجھے دکھا کس طرح تو زندہ کرتا ہے مردوں کو، یا کیسے زندہ کرے گا مردوں کو۔ حدثنا احمد بن ابی صالح حدثنا ابن وهب اخبرنی یونس عن ابن شہاب عن ابی سلمۃ وسعید عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن احق بالشک من ابراہیم، ہم زیادہ حقدار ہیں شک کرنے کے ابراہیم علیہ السلام سے۔ اذ قال رب ارنی کیف تحیی الموتى، جب انہوں نے کہا کہ اے میرے رب دکھا مجھے کہ تو کس طرح زندہ کرتا ہے مردوں کو۔ قال اولم تؤمن، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ قال بلا، کہا کیوں نہیں؟ ولکن لیطمئن قلبی، لیکن تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ یہ حدیث جو ہے ولکن لیطمئن قلبی، اس میں اوپر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا نحن احق بالشک من ابراہیم، ہم ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ حقدار ہیں شک کرنے کے، تو یہ دراصل آپ نے تواضع اختیار کرتے ہوئے کہا تھا۔ یعنی اگر ابراہیم علیہ السلام جیسے انسان کو شک ہو گیا جنہوں نے توحید کی خاطر آگ میں جانا گوارا کر لیا تھا، یعنی وہ ہم سے زیادہ بہتر ہیں، تو ہمارے دل میں بھی شک آ سکتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کے دل میں کوئی شک تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کے اس عمل کو برا نہیں سمجھ رہے کہ انہوں نے ایسا سوال کیوں کیا تھا، کیونکہ حضرت یونس علیہ السلام کو جب مچھلی کے پیٹ میں جانا پڑا اور وہ سارا واقعہ پیش آیا تو لوگوں کے دل میں یہ خیال ہے کہ اچھا یونس علیہ السلام سے یہ خطا ہوئی تھی، تو آپ نے فرمایا مجھے یونس بن متہ پر فضیلت نہ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں یونس علیہ السلام کی تعریف کی اور کہا کہ مجھے ان سے زیادہ اچھا مت سمجھو۔ یہ دراصل کیوں کہا؟ آپ کی انکساری کی دلیل ہے، عاجزی کی دلیل ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے ایسا کیوں کہا؟ یقین بڑھانے کے لیے۔ یقین کی دو قسمیں ہوتی ہیں، نمبر 1 کانوں سے سن کے یقین کرنا، اور نمبر 2 آنکھوں سے دیکھ کر یقین کرنا۔ ٹھیک ہے، کانوں سے سن کے آنکھوں سے دیکھ کر۔ سنی ہوئی بات پر بھی انسان یقین کرتا ہے، لیکن جو یقین دیکھ کر آتا ہے وہ صرف سننے سے نہیں آتا، یہ قدرتی بات ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو یقین تھا کس بات پر؟ کہ اللہ مردوں کو زندہ کرے گا، کوئی شک نہیں تھا انہیں، لیکن وہ دیکھنا چاہتے تھے، مشاہدہ کرنا چاہتے تھے۔ ٹھیک ہے، عربی میں ایک محاورہ لیس الخبر کالمعاینہ، لیس الخبر کالمعاینہ، خبر یعنی سنی ہوئی بات معائنے کی طرح نہیں ہوتی کہ جس کو انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خبر دے دی تھی کہ ان کی قوم ان کے پیچھے سے بہک گئی ہے، بچڑے کی عبادت کرنے لگ گئی، تو اس وقت ان کو اتنا غصہ نہیں آیا، لیکن جس وقت انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو تختیاں اٹھا پھینکی، حالانکہ تختیوں کا تو کچھ قصور نہیں تھا۔ جیسے ہیومن نیچر ہے نا کہ بازو کا ہمارے ریئیکشن ایسے ہی ہوتے ہیں۔ تو یہ کیوں ہوا؟ یعنی کوئی آپ کو بتاتا ہے آپ کا بچہ یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے تو آپ کو غصہ آتا ہے، مگر اتنا نہیں جتنا آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور پھر اس کو پکڑیں، جس کہتے ہیں رنگے ہاتھوں پکڑنا۔ تو اس وقت ہو سکتا ہے کہ آپ چھوڑیں بھی نہ۔ ٹھیک ہے، تو پیغمبروں کا جو ایمان ہوتا ہے، جو یقین ہوتا ہے، وہ سب سے اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے، اس میں دونوں چیزیں شامل ہوتی ہیں، سنی ہوئی خبر بھی اور دیکھی ہوئی بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر کیوں لے جایا گیا تھا؟ کیا آپ کو یقین نہیں تھا؟ آپ کو کیوں سیر کرائے گی؟ سب کچھ دکھایا گیا تاکہ آپ کے یقین میں اور اضافہ ہو، پکا یقین ہو جائے، 100% ہو جائے۔ یقین پہلے بھی تھا لیکن آنکھوں دیکھا یقین ہی کچھ اور ہو جاتا ہے، اعلیٰ درجے کا یقین کہہ لیجئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو شک نہیں تھا، صرف وہ یقین کی انتہا کو پہنچنا چاہتے تھے۔ اب اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ مثلاً یہ جتنی حدیثیں اس وقت آپ پڑھ رہے ہیں یا یہ آیتیں جو پڑھ رہے ہیں، یہ آپ نے تفسیر میں سن رکھی اور مجھ پر اعتبار کر لیا تھا جب آپ نے
پڑھی تھی یا جو بھی آپ کو پڑھاتا ہے یہاں ایسا ہی ہوگا، اور پھر آپ نے ان کو اپنے نوٹس میں بھی لکھ لیا اور پھر آپ نے ان کو یاد بھی کیا اور پھر امتحان میں بھی لکھا اور اس پہ آپ کو پاس بھی کر دیا گیا، تو یہ ساری باتیں تو آپ کو پتا ہیں. لیکن اس وقت جب آپ بخاری میں ان کو پڑھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ ہاں اس سند پوری کے ساتھ یہ بات اسی طرح بیان کی گئی ہے، تو پھر یقین میں اور اضافہ ہوتا ہے. پھر جب کوئی ایسی کسی بات کو چیلنج کرتا ہے، چاہے آپ جواب دیں یا نہ دیں، لیکن آپ کے اپنے اندر ایک یقین ہوتا ہے کہ یہ بات تو میں نے خود پڑھی ہے. ایک ہوتا ہے کہ سنی ہے یا پڑھی ہے، تو وہ کہتے ہیں نا میں نے پڑھی ہے، تو وہ بڑی درجے کی بات ہوتی ہے، پڑھی ہے. تو اس لیے پڑھنے کی عادت ڈالیے. یہ جو میں کہتی ہوں نا کتاب کی طرف دیکھیں، ٹیکسٹ کو دیکھیں، تو اسی لیے کہتی ہوں کہ اس سے علم پکا ہوتا ہے. صرف سننے سے بھی بات تو سمجھ آ جاتی ہے، لیکن سن کر پڑھ کر ڈبل فائدہ ہوتا ہے. جن سائنس سبجیکٹس میں پہلے آپ تھیوری پڑھتے ہیں پھر پریکٹیکل کرتے ہیں تو ایک دم فاصلے کم ہو جاتے ہیں. وہ تھیوری اتنی لمبی ہوتی ہے اور جب پریکٹیکل کرتے ہیں 2 منٹ کی بات ہوتی ہے، وہ کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Ustad, what you're saying is so true. Just yesterday I was looking at my book, Tafsir, and I was just curious what's coming up next, book 7. So I was reading and I came, subhanAllah, different ahadith about tattoos, subhanAllah, about pictures, and so just made me say, I hope I'll be able to study this ahadith, Ustad, subhanAllah. انشاءاللہ. سزا زندگی میں جب ہم پڑھاتے رہتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد یقینی ہے، پکی ہے، آپ یقین کریں، لوگوں کو اس طرح نہیں آتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی بندے کو آزماتا ہے اور پھر اس کی بات میں اور زور اور قوت آ جاتی ہے کہ جب آپ بتاتے نہیں اللہ پہ توکل کریں اللہ نکالے گا. تو جب آپ اس طرح کہہ رہے ہوتے ہیں، اسی لیے پیغمبروں کی زندگیوں میں کتنی زیادہ آزمائشیں آئیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی بات میں کتنا وزن رکھا کہ ان کو اللہ پر اتنا توکل تھا. آپ دیکھیے کہ 2 لوگ ایک ہی بات کہہ رہے ہوتے ہیں، ایک ہی علم دے رہے ہوتے ہیں، قرآن ہی پڑھا رہے ہوتے ہیں. مثلا ایک کے پڑھانے سے اثر کچھ اور لیتے ہیں، دوسرے کے پڑھانے سے آپ اثر کچھ اور طرح لیتے ہیں. فرق کس بات کا ہوتا ہے؟ بتانے والے کے یقین کا، بتانے والے کے یقین کا. اور وہ یقین کہاں سے آتا ہے؟ وہ پڑھ سن کے بھی آتا ہے اور ایکسپیرینس سے بھی آتا ہے. جیسے پیغمبروں کے اوپر وہ کیفیات جو گزرتی ہیں کہ جو ان سے رب نے وعدے کیے ہوتے ہیں، جو وہ سچے ہوتے ہیں تو ان کا یقین اور بڑھتا جاتا ہے. جیسے ایک ماں ہے، اس کا یقین کچھ اور ہوتا ہے اور بچے کا یقین کچھ اور ہوتا ہے. بچہ امتحان دیتے ہوئے گھبراتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے لگتا ہے میں نہیں پاس ہوں گا، مجھے نہیں آتا. یا ایک شاگرد اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا، مجھے نہیں آتا، تو پھر استاد کیا کہتا ہے؟ آتا ہے، میں نہیں کر سکوں گا. استاد کیا کہتا ہے؟ تم کر سکتے ہو، کرو تو صحیح، دیکھو تو وہ کہتا ہے نہیں آتا. جس کا کام ہے اور آپ کہتے آتا ہے، آپ کو کیسے پتا؟ کس بنیاد پہ کہہ رہے؟ کوئی علم غیب نہیں ہے، یہ یقین کی قوت ہے. آپ کہتے ہیں لوگ بات نہیں سنتے، پہلے اپنے اندر یقین پیدا کیجئے. اگر آپ کو اپنی بات پر یقین ہے نا، تو آپ کے اندر سے صرف آواز نہیں، ایسی وائبز آئیں گی، وہ وائبز دوسروں کو جا کے ہٹ کریں گی اور ان کو بھی یقین دلائیں گی، ان کو بھی یقین آ جائے گا. تو یہ اعتماد جو ہے نا، لوگ اکثر شکوا کرتے ہیں لوگ ہم پہ اعتماد نہیں کرتے. سوچے کیوں نہیں کرتے؟ ایک بچہ اپنی ماں پہ کیوں اعتماد کر لیتا ہے؟ حالانکہ ماں مارتی بھی ہے، ڈانٹتی بھی ہے، سب کچھ کرتی ہے، لیکن اگر کہیں اور سے ڈانٹ پڑے تو کس کے پاس جاتا ہے؟ ماں ہی کے پاس جاتا ہے پھر، کیونکہ اس کو یقین ہے، اعتماد ہے. تو یہ جو یقین اور اعتماد کی قوت ہے، یہ زندگی میں بہت بڑا رول پلے کرتی. جن لوگوں کو قرآن پڑھتے ہوئے ایک ایمان نصیب ہوتا ہے، ایک یقین نصیب ہوتا ہے، وہ پڑھنے کے بعد بھی اس کو چھوڑتے نہیں. وہ سمجھتے ہیں کامیابی اسی میں کہ اسی کے ساتھ لگے رہو، اسی کی خدمت کرتے رہو، اسی کو پڑھو، اسی کو پڑھاؤ، اسی کے اوپر عمل کرو. کسی نہ کسی بہانے، کبھی ایک طرح سے، کبھی دوسری طرح سے، کبھی تیسری طرح سے وہ اس کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، کیونکہ یقین ہے نا، یقین، اعتماد، توکل. تو اللہ پر ایمان جو ہے وہ معمولی چیز نہیں. اور پھر آخرت پر اور مردوں کے جی اٹھنے پر جب یہ یقین آ جائے تو پھر آپ دیکھیں ہمارے اعمال کیسے سیدھے ہو جائیں
کہ مرنا اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے. باب قوله، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اس کا باب ہے ایود احدکم ان تکون له جنہ، کیا تم میں سے کوئی ایک چاہتا ہے کہ اس کا ایک باغ ہو. حدثنا ابراہیم اخبرنا ہشام عن ابن جریج سمعت عبد اللہ ابن ابی ملیکۃ یحدث عن ابن عباس قال، ابن عباس کہتے ہیں وسمعت اخاہ ابا بکر ابن ابی ملیکۃ یحدث عن عبید ابن عمیر قال عمر رضی اللہ تعالی عنہ یوما لاصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے کہا فیم ترون هذه الآیہ نزلت، تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ آیت کس چیز کے بارے میں نازل ہوئی؟ کون سی آیت؟ ایود احدکم. حضرت عمر جو تھے نا، وہ اپنی مجلسوں میں قرآن سے متعلق اور علم سے متعلق سوال کیا کرتے تھے. اور یہ اپنی عادت بنا لیجئے کہ کوئی کھانا ہو، کوئی پارٹی ہو، کہیں گیدرنگ ہو، بچوں کے ساتھ بیٹھیں تو کوئی نہ کوئی چیز لے کے، کوئی نہ کوئی علمی نقطہ لے کے ان سے رائے لیں کہ اس کے بارے میں کیا سمجھتے تم، کیا مطلب ہے اس کا، کیا بات ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ گفتگو بہت کنسٹرکٹیو ہوگی اور بہت آپ کو سیٹسفیکشن ہوگی. اور یہ بھی تربیت کا ایک انداز ہوتا ہے، کیونکہ اس میں صرف آپ ان کو کانٹینٹ نہیں دے رہے ہوتے، اس میں آپ ان کو غور و فکر کا طریقہ بھی سکھا رہے ہوتے ہیں، اس میں آپ ان کو فوکس کرنے کا طریقہ بھی سکھا رہے ہوتے ہیں، اس میں آپ ان کو دلیل پیش کرنے کا ڈھنگ بھی سکھا رہے ہوتے ہیں، اس میں آپ ان کو صبر و ضبط بھی سکھا رہے ہوتے ہیں، جذباتیت بھی چھڑا رہے ہوتے ہیں، اس میں آپ ان کو یہ بھی سکھا رہے ہوتے ہیں کہ بات کتنی لمبی کی جاتی ہے اور ٹو دا پوائنٹ بات کرنا کتنا ضروری ہوتا ہے اور مختصر بات کرنا کتنا اہم ہوتا ہے. یہ لائف سکلز ہیں جن کو سیکھنا بہت ضروری ہے اچھی زندگی گزارنے کے لیے، کیونکہ بعض اوقات ہم ٹو مچ خاموش ہو جاتے ہیں اور کبھی کبھی ہم بہت زیادہ باتیں کر جاتے ہیں. کوئی سوال کچھ کرتا ہے اور ہم نے اپنے ذہن میں جو سوچ رکھا ہوتا ہے ہم وہ جواب دے رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہم اس سے کمفرٹیبل ہوتے ہیں، ہم اپنا دماغ استعمال نہیں کرنا چاہتے. یعنی اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ قرآن مجید کی کوئی پسندیدہ آیت بتائیے تو ہم نے اب کبھی سوچا ہی نہیں ہوتا کیا پسندیدہ کیا نہیں، اور اس وقت دماغ میں حاضر کچھ نہیں ہوتا، لہٰذا ہم اور باتیں کر کے اس وقت کو گزار دیتے ہیں. حالانکہ اگر آپ کسی ایک آیت پر غور و فکر کریں اور اس کی گہرائی میں اترے تو کیا کیا موتی چن کے لائیں. لیکن ہم اپنی عقل سے کام نہیں لیتے، ہم دماغ کو تکلیف نہیں دینا چاہتے، ہم صرف دل بہلانے والی باتیں سننا بھی پسند کرتے ہیں اور پڑھنا بھی وہی اور کرنا بھی وہی چاہتے ہیں. ہم اس سے آگے تکلیف نہیں اٹھانا چاہتے، لیکن تکلیف اٹھا کر جو علم حاصل کیا جاتا ہے اور جو دیا جاتا ہے اس میں جو لذت ملتی ہے وہ پائیدار ہوتی ہے. عام طور پر آپ دیکھیں کہ ہم ان سپیکرز کو سن کے بہت خوش ہوتے ہیں جو ہمیں کبھی ہنساتے ہیں، کبھی رلاتے ہیں، کبھی کہیں کی بات کبھی کہیں کی بات، اور جب بات ختم ہوتی ہے تو اس کے بعد ہمیں بھی سب کچھ بھول چکا ہوتا ہے، وہ کیفیت ختم ہو چکی ہوتی. لیکن جب آپ خود ترجمہ پڑھتے ہیں اور یاد کرتے ہیں اور تکلیف اٹھاتے ہیں اور امتحان دیتے ہیں اور پھر گروپ میں سناتے ہیں، تکلیف پر تکلیف پر تکلیف، کوئی دل پسند مشغلے کی بات نہیں، لیکن اینڈ آف دا ڈے جب وہی آیت آپ کو امام کے پیچھے تراویح پڑھتے ہوئے سمجھ آتی ہے، اور جب آپ اپنی زندگی سے کہیں کنیکٹ کر سکتے ہیں، کسی مشکل وقت میں اچانک آپ کے دماغ میں وہ آیت آ جاتی ہے اور آپ کو اپنے ہی اندر اٹھنے والی الجھن یا سوال کا جواب ملتا ہے، تو وہ سکون اور وہ لذت کچھ اور ہی ہوتی ہے. اور یہ علم پھر آپ کا اپنا ہو چکا ہوتا ہے، آپ اس کو اون کر سکتے ہیں. ایک ہے ادھارا، جو وقتی طور پر کبھی کسی سے لے لیا، کبھی کسی سے، بات ختم، کام چل چلاؤ کیا. اور ایک ہے کہ آپ نے اس کو ایکوائر کر لیا. ایک ہے کرائے کے گھر میں رہنے کی بات اور ایک ہے اپنے گھر میں رہنے والی بات. تو اپنے گھر میں رہیے تو کیسا سکون اور اطمینان ہوگا کہ اپنا ہی گھر ہے نا. تو جو چیز آپ کانفیڈنس سے کہتے ہیں کہ مجھے آتی ہے اور درست طور پر آتی اور سمجھ میں آتی ہے، اس کی تو بات ہی کچھ اور ہے. لیکن یہ تکلیف کے بغیر نہیں آتی، یہ تکلیف کے بغیر نہیں آتی. علم کے لیے تکلیف اٹھانا سیکھیے. علم کے لیے تکلیف میں ایک لذت ہے، اس سے گھبرائیے نہیں، اس کا شکوہ نہ کیا کریں. شکووں سے نعمتیں چلی جاتی ہیں. جو لوگ ہر وقت روتے رہتے ہیں نا کہ بڑا مشکل ہے کورس، بڑا مشکل، پھر وہ اس کی لذت اور چاشنی نہیں پا سکیں گے.
اور دیر پا خوشی نہیں حاصل کر پائیں گے. اگر ہو بھی تکلیف تب بھی کہا کیجئے الحمدللہ جو حاصل ہو رہا ہے اس کے مقابلے میں کچھ بھی تکلیف نہیں. تو یہاں پر وہ اپنے علمی مجالس میں حسب معمول پوچھتے ہیں. حضرت عمر کی اگر لائف ہسٹری آپ پڑھیں تو آپ کو اکثر وہ سوال کرتے ہوئے ملیں گے لوگوں سے, اور ایسا شخص سب کو بڑا چبھتا ہے کہ ہر وقت کچھ پوچھ رہا ہے اور ہر وقت ہمیں پریشان کیے ہوئے ہیں. تو وہ پوچھتے ہیں کہ اچھا اس آیت کا مطلب بتاؤ. ان کا سوال اصل میں یہ تھا اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ. اب آپ بھی اپنے اپنے ذہن میں سوچ لیجئے کہ گویا حضرت عمر کا سوال آپ کے لیے بھی ہے, کچھ مفہوم یاد کیجئے کیا تفسیر میں پڑھا تھا. قالوا, وہ کہنے لگے اللہ عالم, کہنے لگے اللہ کو زیادہ پتا ہے. فغضب عمر, حضرت عمر کو غصہ آ گیا. فقال قولوا نعلم او لا نعلم, کہنے لگے یہ کہو ہمیں پتا ہے یا کہو نہیں پتا. یہ کیا بات ہوئی کہ اللہ کو زیادہ پتا ہے, وہ تو پتا ہی ہے اللہ کو. فقال ابن عباس, ابن عباس کہتے ہیں فی نفسی منہا شیء یا امیر المومنین, اے امیر المومنین میرے دل میں اس کے بارے میں ایک بات ہے, یعنی میں اس کا ایک مطلب سمجھتا ہوں. قال عمر یا ابن اخی قل ولا تحقر نفسک, اے بھتیجے کہو اور اپنے آپ کو حقیر مت سمجھو. کچھ لوگ اپنے علم کو, اپنی قابلیت, اپنی صلاحیتوں کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے رہتے ہیں. ان کا ہر وقت یہی کام ہوتا ہے ہمیں کچھ نہیں آتا, ہم نہیں جانتے. نہیں, لا تحقر نفسک, اپنے آپ کو ہر وقت حقیر مت سمجھو. اللہ نے جو نعمت دی ہے فاما بنعمت ربک فحدث, اس کو استعمال کرو. قال ابن عباس ضربت مثلا لعمل, ابن عباس کہنے لگے کہ یہ ایک کام کی مثال بیان کی گئی ہے. قال عمر, عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ای عمل, کون سا کام. قال ابن عباس, ابن عباس نے کہا لعمل, ایک کام, اس سے آگے کچھ نہیں کہا. قال عمر لرجل غنی يعمل بطاعة الله عز وجل ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى اغرق اعماله. حضرت عمر نے کہا یہ ایک مالدار شخص کی مثال ہے جو اللہ کی اطاعت میں نیک عمل کرتا رہتا ہے, پھر اللہ شیطان کو اس پر غالب کر دیتا ہے, وہ گناہوں میں مصروف ہو جاتا ہے اور اس کے اگلے یعنی پہلے سے کیے ہوئے نیک اعمال سب کے سب فنا ہو جاتے ہیں. یا دوسرے لفظوں میں یہ ان بزرگوں بوڑھوں کی بات ہے کہ جو ساری زندگی اچھی زندگی بسر کرتے ہیں لیکن بڑھاپا اپنے لیے بھی حرام کر لیتے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی. کبھی اس کی شکایت, کبھی اس کی غیبت, کبھی نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں, کبھی اور اسی طرح کے غلط کام شروع کر دیتے ہیں. یعنی جب وہ کمزوری کی عمر کو پہنچتے تو شیطان ان پہ غالب آ جاتا ہے. مجھے یاد ہے ہماری ایک دوست تھی تو انہوں نے اپنی والدہ کا بہت ہی رو رو کے درد بھرا قصہ سنایا اور کہا کہ میری والدہ ساری زندگی سے تہجد گزار تھیں اور قرآن ترجمے سے بھی پڑھا ہوا اور بھی بہت خیر اور بھلائی کے کام کرنے والی, اور معلوم نہیں کیا کیا خوبیاں بتا رہی تھی. اور کسی بیماری کا شاید ذکر کیا انہوں نے کہ جب سے اس بیماری میں مبتلا ہوئی ہیں نماز بھی چھوڑ دی ہے. ہم سمجھاتے ہیں, ہم کہتے ہیں, کسی طرح نماز کی طرف نہیں آ رہی, قرآن بھی پڑھنا چھوڑ دیا ہے, ہر ایک سے لڑائی جھگڑا بھی ہے. اسی لیے کہتے ہیں یا اللہ ہمیں اچھا خاتمہ عطا کر. خیر وہ ان کے ساتھ لگی نہیں, امید ہے بہتری ہو گئی ہوگی, لیکن آپ دیکھیں کہ ایسی اولاد بھی کہاں کہ جس کے پاس اتنا پیشنس ہو کہ پھر وہ بزرگوں کی باتیں غلط سنے بھی اور ان کو اس حال میں بھی دیکھے اور پھر اس کو برداشت بھی کرے. بہت تکلیف دہ بات ہے. تو ہم سب کو اپنی آخرت اور عاقبت اور انجام کی بھی فکر ہونی چاہیے. ایک شخص نے ساری زندگی باغ لگایا, کس چیز کا؟ اچھے اچھے اخلاق کا, اچھے اعمال کا, اور جب موت کا وقت قریب آیا کہ اب وہ اس باغ کا پھل کھائے, یعنی اگلی زندگی اچھی سے گزارے یا اپنا بڑھاپا ہی کمفرٹیبل دیکھے, کیونکہ اب پھل صرف آمدنی ہی دے گا, اس کا اخراجات تو کم ہو گئے کیونکہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا نا باغ, اب پھل دینے کے لائق ہو گیا. تو اچانک آگ لگ گئی اس باغ کو, تو اب نہ بڑھاپے کے لیے کچھ ہے نہ آگے کے لیے کچھ ہے. تو کسی بھی کام کو کر کے ضائع کرنے والے کی مثال ہے یہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچائے. بعض لوگ مثلا قرآن یاد کر لیا یا ترجمے سے پڑھ لیا یا اور اچھے اچھے کام کی, دوسروں کی مدد کی, اور پھر اس کے بعد اپنے ان پچھلے نیکی کے کاموں پہ خود ہی ریگریٹ کرنا شروع کر دیا کہ کوئی فائدہ نہیں ہوا, میں نے یہ کیا, اتنی محنت کی, کوئی فائدہ نہیں ہوا, اتنے لوگوں کو پڑھایا, کوئی فائدہ نہیں. کبھی بھی نیکی کر کے اس کے بارے میں ایسی بات نہ کرے کہ وہ ضائع ہو جائے.
یاد رکھیے بڑھاپے میں تو نیک عمل کی اور بھی زیادہ ضرورت ہوتی، کیونکہ دن تھوڑے ہوتے ہیں، جانے والی بات ہوتی ہے. کچھ کہیں گے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایک وہ مسئلہ آ گیا ہے کہ پاکستان سے مجھے فون آیا، ایک آدمی 9-10 مہینے سے مسنگ تھا، تو اس کو ڈھونڈتے رہے، تو ان کو 2 دن ہوئے خبر ملی ہے کہ وہ آدمی فوت ہو گیا اور اس کی 3 بیویاں ہیں. تو اب وہ کہتی ہیں کہ اب ہماری عدت کا کیا بنے گا؟ اگر یقینی خبر ہے تو عدت ہوگی. تو اب وہ انہی دنوں میں وہ شروع کر دیں، ابھی 3 دن ہوئے ہیں. جس دن سے خبر ملی ہے جی اس دن سے شروع کریں. اچھا ٹھیک ہے. باب لا يسألون الناس الحافا يقال الحف علي والح واحفاني بالمسألة. لا يسألون، نہیں وہ سوال کرتے، الناس لوگوں سے، الحافا لپٹ لپٹ کر، چمٹ کر. یقالو کہا جاتا ہے، الحف علیہ اس نے مجھ پر الحاح کیا، یعنی مجھے اصرار کیا، وہ الح اور اصرار کیا، وہ احفانی بالمسلتی اور گڑ گڑا کر پیچھے لگ کے سوال کیا، یعنی لیچڑ پن جس کو کہتے ہیں. حدثنا ابن ابی مریم حدثنا محمد بن جعفر قال حدثني شريك بن ابي نمر ان عطاء بن يسار وعبد الرحمن بن ابي امرة الانصاري قال سمعنا ابا هريرة رضي الله عنه يقول، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان، مسکین وہ شخص نہیں ہوتا کہ جس کو لوٹا دیتی ہے 1 کھجور یا 2 کھجوریں، یعنی آپ اس کو دے دیں تو واپس چلا جائے. ولا اللقمۃ ولا اللقمتان، اور نہ 1 لقمہ یا 2 لقمے. انما المسکین، بے شک مسکین تو وہ ہوتا ہے، الذی یتعفف، جو پاکیزگی اختیار کرتا ہے، سوال سے بچتا ہے. اقرؤوا ان شئتم، چاہو تو یہ آیت پڑھ لو، یعنی قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان، لا یسألون الناس الحافا، کہ وہ لوگوں سے پیچھے پڑ کے سوال نہیں کرتے، یعنی مخلوق سے سوال نہیں کرتے، اللہ سے مانگتے ہیں. تو مسکین کی ڈیفینیشن یہاں پتہ چلتی ہے. مسکین کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کہ وہ لوگوں سے پیچھے پڑ کے سوال نہیں کرتے. باب وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا الْمَسُّ الْجُنُونُ، باب اور اللہ نے حلال کیا تجارت کو اور حرام کر دیا ربا کو. المس، مس کا معنی ہے جنون. حدثنا عمر بن حفص بن غیاث حدثنا ابی حدثنا الاعمش حدثنا مسلم عن مسروق عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت لما نزلت الآیات من آخر سورۃ البقرہ، حضرت عائشہ کہتی ہے کہ جب سورۃ البقرہ کی آخری آیات نازل ہوئیں، پھر ربا کے بارے میں، فقرأها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الناس، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لوگوں پر پڑھا. ثم حرم التجارت فی الخمر، پھر آپ نے خمر یا شراب کی تجارت کو بھی حرام قرار دیا. اگرچہ شراب کی حرمت پہلے نازل ہو چکی تھی، لیکن امکان یہ ہے کہ اس کی تجارت شاید حرام نہیں ہوئی تھی، تو اس موقع پر آپ نے شراب کی تجارت کی بھی ممانعت کر دی. یعنی سود کی حرمت کے وقت شراب کی حرمت کی بات اور شراب کی تجارت کی حرمت کی بات بھی کر دی گئی. اور شاید آپ نے اس لیے بھی دہرایا ہو کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو یہ علم نہ ہو، یعنی آپ کے مجلس میں یا مجمع میں ایسے لوگ تھے کہ جن کو علم نہیں تھا کہ شراب حرام ہوئی یا نہیں، یا شراب کی تجارت حرام ہے یا نہیں، تو آپ نے اس موقع پر جب سود کی بات کی تو شراب کی بھی دوبارہ کی. باب یمحق اللہ الربا یذہبہ، اللہ سبحانہ وتعالی سود کو لے جانا چاہتا ہے، مٹانا چاہتا ہے. یذہبہ، لے جانا چاہتا ہے اس کو. حدثنا بشر بن خالد اخبرنا محمد بن جعفر عن شعبۃ عن سلیمان سمعت ابا الضحى يحدث عن مسروق عن عائشة انها قالت، حضرت عائشہ کہتی ہیں، لما انزلت الآیات، جب نازل ہوئی آیات، الاواخر من سورۃ البقرہ، سورۃ البقرہ کے آخر کی، خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، فتلاہن فی المسجد، آپ نے ان کو مسجد میں تلاوت کیا،
فحرم التجارۃ فی الخمر، پھر شراب کی تجارت کو بھی حرام کر دیا. باب فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ فاعلموا، باب ہے تو اعلان جنگ ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تو جان لو. فأذنوا کا مطلب یہ ہے فاعلموا. حدثني محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبہ عن منصور عن ابی الضحى عن مسروق عن عائشہ قالت لما انزلت الآیات من آخر سورۃ البقرہ، جب سورۃ البقرہ کی آخری آیات نازل ہوئیں، قرأہن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد میں پڑھا. وحرم التجارۃ فی الخمر، اور خمر کی تجارت کو بھی حرام قرار دیا. وإن کان ذو عسرۃ فنظرۃ الی میسرہ، پھر دوسری آیت ہے کہ اگر ہو صاحب معاملہ تنگ دست، یعنی جس نے قرض لیا ہوا ہے، تو اس کو آسانی تک مہلت دی جائے، آیت آخر تک. وقال محمد بن یوسف عن سفیان عن منصور والآمش عن ابی الضحى عن مسروق عن عائشہ قالت لما انزلت الآیات من آخر سورۃ البقرہ قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب سورۃ البقرہ کی آخری آیات نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے. فقرأہن، پیچھے ہے طلاہن، یہاں ہے قرأہن، ان کو پڑھا. علینا، ہم پر. ثم حرم التجارۃ فی الخمر، پھر شراب کی تجارت بھی حرام کر دی. باب واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، ڈرو اس دن سے جس میں تم لوٹائے جاؤ گے اللہ کی طرف، یعنی قیامت کے دن سے. حدثنا قبیصۃ بن عقبۃ حدثنا سفیان عن عاصم عن الشعبی عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال آخر آیت نزلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم آیت الربا. ابن عباس کہتے ہیں کہ آخری آیت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ سود کی آیت تھی. اس میں آپ دیکھیں کہ ایک سے زائد رائے ملتی ہے، کہیں ہے کہ واتقوا یومن والی آیت ہے، کہیں سود والی آیت ہے. تو بات یہ کہ صحابہ نے اپنے اپنے علم کے مطابق کہا، انہیں وہ آخری آیت وہی معلوم ہوگی نزول کے اعتبار سے جو انہوں نے ذکر کی، تو اس لیے اس میں علم کے زیادہ اور یا کم ہونے کا اختلاف ہے، کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے. باب وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ الآیہ، اگر تم ظاہر کرو جو تمہارے دلوں میں ہے یا اس کو چھپاؤ، آیت کے آخر تک. حدثنا محمد حدثنا النفیلی حدثنا مسکین حدثنا شعبہ عن خالد الحذاء عن مروان الاصغر عن رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو ابن عمر. ابن عمر کہتے ہیں انہا قد نسخت، کہ یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ. اصل میں یہ کہ یہ آیت بہت سخت تھی، صحابہ کے اوپر بہت بھاری گزری، بہت غمگین ہو گئے، کہنے لگے اللہ کے رسول ہم تباہ ہو گئے، ہمارے دل ہمارے خیالات ہمارے ہاتھ میں نہیں، اس میں جو جو خیالات آ جاتے ہیں، وسوسے آ جاتے ہیں، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. تو لا یکلف اللہ نے اس آیت کو منسوخ کر دیا. باب آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ وقال ابن عباس اسرا عہدا. باب ہے آمن الرسول والی آیت کا کہ ایمان لائے رسول جو بھی نازل کیا گیا ان کی طرف، ان کے رب کی طرف سے. اور ابن عباس کہتے ہیں اسرن کا معنی ہے عہدن. ویقال غفرانک، اور کہا جاتا ہے غفرانک. غفرانک کا مطلب مغفرتک، فاغفر لنا، یا معنی ہے ہمیں بخش دے. حدثنی اسحاق بن منصور اخبرنا روح اخبرنا شعبہ عن خالد الحذاء عن مروان الاصغر عن رجل من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے ایک صحابی نے کہا قال احسبہ ابن عمر، وہ کہتے ہیں کہ یہ ابن عمر تھے. ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ، اگر تم ظاہر کرو جو تمہارے دلوں میں ہے اس کو چھپاؤ. آیت کے آگے آتا ہے یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تمہارا محاسبہ کرے گا. قال نسخت الآیۃ التی بعدہا، راوی کہتے ہیں کہ بعد کی آیت نے لا یکلف اللہ نفسا نے اس آیت کو منسوخ کر دیا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان کے دل میں کوئی وسوسہ آ جاتا ہے، کوئی برا خیال آ جاتا ہے، تو اس پر وہ پریشان نہ ہو، بلکہ کیا کرے؟ کسی سے ذکر نہ کرے، اللہ سے مدد مانگے تاکہ وہ برا خیال دل سے دور ہو جائے. تو جب تک انسان اس کو منہ سے نہیں بولتا اس کی پکڑ نہیں، دل میں آنے والے خیالات کی پکڑ نہیں جب تک انسان زبان سے بولے نہ یا پھر ایکشن نہ شروع کر دے اکارڈنگلی. بس یہیں تک آج کافی ہے. کچھ کہنا چاہیے، کوئی بات ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں. جی استاذہ، یہ حدیث نمبر 63 میں میرا ایک کوشچن ہے
پہلے یہاں ہم ہوتے تھے تو کوئی پروفیشنل بیگنگ نہیں ہوتی تھی. اب یہاں پر بھی جب ہم ایگزٹ نکالتے ہیں تو وہاں پر دو ہم بتا سکتے ہیں انسان کو کہ وہ پروفیشنل بیگرز، تو کیا ان کو دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے یا کیا کرنا چاہیے؟ اسمائل دے دیا کریں، صرف اسمائل دینی تھی، کچھ اور نہیں دینا چاہتے کیونکہ یہاں گورنمنٹ دیتی ہے. جی ٹھیک ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.